بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثل الرجلین احدہما واضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وخففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا، کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہر وکان لہ ثمر فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ سورہ کہف شریف کے دروس اور اسباق کے سلسلہ میں کل کے درس میں جو آیات بینات تلاوت کی گئیں ان کا ترجمہ تحت لفظ کل ہی پیش کر دیا گیا تھا، اور تفسیری فوائد کے لیے وقت کے اختصار کی وجہ سے یہ انہی آیات بینات کا سلسلہ تفسیر کا آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے بتوفیق اللہ و بعونہ۔ برادران اسلام و خواہران اسلام، ہم آپ کی خدمت میں 4 ٹی وی کے توسط سے علامہ محمد عرفان عمران صاحب قادری کی کاوش سے حاضر ہیں، اور ان آیات طیبات اور مبارکات سے جو تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں ایک واقعہ کا تذکرہ فرمایا جس میں ایک باغ والے منکر اور دوسرے مؤمن کی گفتگو بیان کی گئی اور نقل فرمائی گئی ہے۔ حضرت علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ معالم التنزیل میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 161 پہ لکھتے ہیں کہ یہ آیات اہل مکہ میں سے 2 لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں، دونوں بنی مخزوم میں سے تھے۔ ایک تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ام سلمہ کا کے جو شوہر تھے، اور دوسرا شخص جو کافر تھا وہ اسود بن عبد الاسد تھا۔ یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل میں سے 2 شخصوں کا ہے جو آپس میں دونوں بھائی تھے، ایک مومن تھا اور ایک کافر۔ اس واقعہ کو بطور مثال فریق اول عیینہ بن حسین اور اس کے ساتھیوں اور فریق دوم حضرت سلمان فارسی اور ان کے ساتھیوں رضی اللہ عنہم کے بارے میں ذکر فرمایا۔ یاد رہے کہ عیینہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ ان غریبوں اور مسکینوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھ سکیں۔
حضرت سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح المعانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل فرماتے ہیں کہ آیات مذکورہ میں یعنی جن کی تلاوت کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے یہ ایک بادشاہ کے بیٹے تھے، ایک نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور دوسرے شخص نے کفر اختیار کیا اور وہ دنیا کی زینت و دنیا کے حسن میں کھو گیا اور مال کو بڑھانے میں، سیو کرنے میں لگ گیا۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا، اس کے انگور کے 2 باغ تھے اور ان دونوں باغوں کے چاروں طرف کھجوروں کے درخت تھے جنہوں نے باڑ کی طرح ان دونوں باغوں کو گھیر رکھا تھا، جیسا کہ آیت کریمہ میں ذکر ہے، جنتان من اعناب وخففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا، یعنی وہی زمین جو ہے وہ تین کام کر رہی تھی کہ اس کے اندر انگوروں کے باغ تھے اور باڑ جو ہے وہ کھجوروں کے درختوں کی تھی، اور اس کے درمیان یعنی کہ جو انگوروں کے باغ ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ فصل جو ہے الگ بھی زراعت بھی ہو رہی تھی۔ تو جو ہمارے کاشتکار بھائی ہیں یا جہاں کاشت ہوتی ہے قریب رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آج بھی جو باغ لگائے جاتے ہیں تو ان کے بوٹوں کے درمیان، درختوں کے درمیان جو زمین بچی ہوتی ہے اس پہ اور بھی فصل جو ہے اس کو کاشت کیا جاتا ہے، لیکن یہ خاص نقشہ ہے کہ باڑ بھی کھجوروں کی وہ ایک الگ باغ ہے اور اندر انگوروں کا باغ وہ الگ ہے، اس کے نیچے زمین جو ہے اس پہ اور چیز کاشت کی گئی ہے۔ تو یہ بہت ہی یعنی ایک آئیڈیل اور فارم ہے، یعنی کہ ایک ایگریکلچرل فارم کہ جس کے اندر کئی قسم کے پودے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، کہ کھجوروں کے درخت تھے جنہوں نے باڑ کی طرح سے ان دونوں باغوں کو گھیر رکھا تھا، ان دونوں باغوں میں کھیتی بھی تھی، یعنی الگ سے فصل بھی جو مستقل فصلیں ہوتی ہیں، یعنی جیسے گندم ہو گئی یا اور باجرہ وغیرہ، یہ دیگر قسم درختوں کے پھلوں اور کھیتی کی پیداوار سے وہ بڑا مالدار بنا ہوا تھا۔ ان باغوں کے درمیان نہر بھی جاری تھی، دونوں باغ بھرپور پھل دیتے تھے، ذرا سی بھی کمی نہ ہوتی تھی۔ یہ تو تھا باغ والوں کا حال۔ اس کے حالات احوال کے برخلاف یعنی الٹ ایک دوسرا شخص تھا، وہ مال اور اولاد کے اعتبار سے اس کی حیثیت زیادہ نہ تھی۔ جس شخص کے باغ تھے اسے بڑا گھمنڈ تھا، غرور تھا، اس نے اپنے سے کم حیثیت والے ساتھی سے کہا کہ انا اعز من کا انا اکثر من کا مالم و اعز نفرا، کہ میرے افرادی قوت بھی میرے پاس زیادہ ہے، میرے آل و عیال زیادہ ہیں اور مال بھی تم سے میرا زیادہ ہے، کیونکہ میری بات تم سے زیادہ ہے، میری جماعت، برادری، اولاد، اعز نفرا، کہ میں زیادہ غلبے والا ہوں اپنے افرادی حیثیت سے بھی اور مالی حیثیت سے بھی۔ تو تفاخر اور تکبر کے ساتھ اس نے اپنے ساتھی کو خطاب کیا اور اپنے باغ میں اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے، کفر پر قائم رہتے ہوئے داخل ہوا اور کفران نعمت کی باتیں کرنے لگا، کہنے لگا میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرا باغ کبھی برباد ہوگا، یعنی اجڑ جائے گا
اور نقصان ہوگا اس سے. اور قیامت کی باتیں جو کرتے ہو، آخرت کی باتیں کرتے ہو میرے ساتھ، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. قیامت کا انکار کرنے لگا اور کہنے لگا فرض کرو اگر قیامت آ ہی گئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو اس دنیا میں جو میرا باغ ہے وہاں مجھے اس سے بھی بڑھ کر بہت اچھی جگہ مل جائے گی. کیونکہ دنیا میں اس طرح کے بھی لوگ ہیں کہ جو اس مال، دولت، دنیا اور اولاد کی کثرت کو وہ اللہ کی نعمت خیال کرتے ہوئے، حالانکہ وہ کفران نعمت بھی کرتے ہیں اور جھٹلاتے بھی ہیں اللہ کے احکامات کو، اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی نعمت جب ہمارے کفر کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر قائم کر رکھی ہے تو پھر آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے گا، ہم اس کے مقبول ہیں، اسی لیے اس نے ہمیں دولت دی ہوئی ہے. اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر بالفرض قیامت آ گئی تو وہاں بھی ہمارے پر بخششوں کی، نوازش کی کوئی کمی نہ ہوگی. اللہ اکبر. اور یہ نہیں جانتے کہ وہاں جو کچھ ملے گا ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ملے گا، اور یہاں جو کچھ ملا ہے یہ ان کے لیے نعمت نہیں، ان کے لیے بطور امتحان ہے. اللہ اکبر. چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیم اور تبلیغ کی طرف دھیان نہیں دیتے، اس لیے روز جزا میں جو نعمتیں ملیں گی ان نعمتوں کے ملنے کے قانون سے واقف نہیں ہوتے، اور بہت سی مرتبہ حقیقت جانتے ہوئے بھی اہل ایمان کے ساتھ منہ زوری کر کے آپ کو اپنے آپ کو دونوں جہان میں وہ اونچا اور بہتر بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے طور پر قیاس کرتے رہتے ہیں نا کہ یہاں جو ہمارے ساتھ بہتری ہوئی ہے ہماری برائی کے باوجود تو وہاں بھی بہتری ہو جائے گی. اور جس ساتھی پر وہ فخر کرتا تھا اور تکبر کی باتیں بتاتا تھا اور اسے گھٹیا کہتا تھا، اس نے اسے اچھے طریقے سے یہ بات بتائی کہ تیری بے وقوفی ہے، تو پہچان نہیں رہا اپنے آپ کو، جس ذات پاک نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے پیدا کیا، پھر تجھے صحیح سالم آدمی بنا دیا، کیا تو نے اس کے ساتھ کفر کیا؟ یعنی تجھے ایسا نہیں کرنا تھا. چونکہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے جو ہر انسان کے باپ ہیں، اور پھر ہر انسان مادہ قریبہ ہے، یعنی نطفہ سے پیدا ہوتا ہے جو رحم مادر میں جاتا ہے، اس لیے بعیدہ مادہ یعنی کہ جس سے باپ پیدا ہوئے، اور پھر نطفہ جس سے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری حالت میں مٹی کو جب نطفہ کی شکل دی ہے تو یہ مادہ قریبہ ہے. دونوں کا ذکر کر دیا. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ رحم مادر میں جب منتقل ہوتا ہے بندہ تو یہ تو ضروری نہیں کہ وہ بچہ ٹھیک ٹھاک ہو، اس کے اعضاء سارے صحیح سالم ہوں. اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نطفہ، نطفہ سے رحم مادر میں تمہیں سالم الاعضاء فرمایا، صحیح پیدا فرمایا، اور تام الخلقت، اور اس پر یہ کرم فرمایا کہ تجھے مرد بنایا، اور مرد بنایا اور آزاد. اور اس پر بھی اتنی نعمتوں کے بعد یعنی افسوس ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ساری نعمتوں کو بھلا کر کفر کا راستہ تو نے اختیار کیا. اور پھر اپنا عقیدہ اس مومن نے بیان کیا کہ میرا تو رب اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ، اپنے الہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا.
اور اسے یہ نصیحت بھی، تعریض بھی کہ میں مشرک نہیں ہوں اور تو مشرک ہے، اور مشرک ہونا یہ بہت بری بات ہے۔ اور اس کے بعد اس مومن نے کہا کہ اللہ نے تو جو تجھے باغ کی نعمت دی ہے، تجھے اس کا شکر کرنا چاہیے، اور تو باغ کو ہمیشہ کی نعمت سمجھ رہا ہے کہ یہ کبھی خراب نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا، اور تو قیامت کا بھی منکر ہو چکا ہے۔ بلکہ تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا، فخر و غرور اور تکبر کی بجائے لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اللہ کی قدرت اور قوت کے بغیر کوئی قوت نہیں، اس کی مدد کے بغیر کوئی قوت نہیں۔ یہ باغ تیرا، یہ بھی اللہ کی مشیت سے وجود میں آیا ہے، اسی نے تجھے اس پر قبضہ دیا، جب وہ چاہے گا اسے برباد کرے گا اور تو دیکھتا رہ جائے گا۔ یہ بات تو نے کہی کہ انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، کہ تیرے پاس مال زیادہ ہے اور اولاد میرے پاس کم ہے، تیرے پاس مال زیادہ ہے اور اولاد زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے، تو میں اس پر متفکر نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے عطا فرمائے گا، اور دنیا ہو یا آخرت یا دونوں میں وہ وقت بھی دور نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے اور تیرا باغ ایک صاف چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، کچھ بھی نہ رہے اس پر، اور پانی اس کا تہہ میں اتر جائے، زمین کے نیچے چلا جائے، اور جس نہر پر، اس کے پانی پر، اس سے فصلوں پر، زراعت پر، باغ پر تو فخر کرتا پھرتا ہے، یہ سب کچھ تباہ و برباد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تیری بھول ہے۔ جس ذات پاک نے تجھے یہ باغ دیا وہ اس پر قادر ہے کہ آسمان سے اس پر کوئی آفت بھیج دے، نہ کوئی درخت بچے، نہ کوئی ٹہنی، نہ کوئی پتا، اور نہ ہی اس کے پھل پھول۔ اور جس پانی پر تجھے گھمنڈ ہے وہ اس پانی کو زمین کے اندر دور تک پہنچا دے، اور یہ پانی اتنا دور چلا جائے کہ تو اسے محنت اور کوشش کر کے دوبارہ اپنی کھیتی کی سطح پر بھی لانے کی ہمت نہ کر سکے۔ اللہ کے مومن بندے نے جو کافر و مشرک و ناشکرے کو، شرک کو چھوڑنے، توحید کو اختیار کرنے اور اللہ کی قدرت کو ماننے اور اس کی گرفت سے بچنے کی تلقین کی، اس پر کافر نے دھیان نہ دیا اور عذاب آ گیا۔ اس کے پاس جو مال تھا اور مالدار بننے کے جو اسباب تھے، سب کو ایک آفت نے گھیر لیا۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایک آگ تھی جس نے اس کو گھیر لیا اور سارے مال کو جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دیا۔ تو یہ شخص حیران کھڑا رہ گیا اور اپنے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا اپنے ہاتھ کو الٹتا پلٹتا رہ گیا، اور ساری انگوروں کی بیلیں اور وہ جن پر درختوں پر چڑھی ہوئی تھیں بیلیں، وہ سب کچھ گر گیا اور باغ سوکھ گیا۔ پھر وہ افسوس کرتا اور کہتا کاش میں اس باغ پر خرچ نہ کرتا، اور باغ ہلاک ہو گیا اور جس پر لگایا تھا وہ بھی گیا۔ اور اسے اب مومن ساتھی کی وہ نصیحت یاد آنے لگی اور کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کیا یہ اچھا ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ باغ کی بربادی اور باغ کے مالک کی حسرت کے بیان فرمانے کے بعد ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کی جو پسماندگی اور پژمردگی اور جو کچھ حسرت اور جو کچھ اس کا گریہ
ارشاد فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی کہ یہ آفت نازل ہو جائے تو وہ تو مخلوق سے بھی بدلہ لینے سے عاجز ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ اس پر جو آفت نازل کی اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہاں جو آیات بینات تلاوت کی گئیں اس میں رب تعالیٰ جل شانہ دو باغوں کا تذکرہ فرمایا تھا، لیکن بعد میں ایک ہی باغ کا ذکر فرمایا، یہ کہ یہ باغ جو ہے بطور جنس ہے، یعنی دونوں باغوں کے ذکر کو یہ شامل ہے، یعنی جب باغ برباد ہو گیا تو جو ان کے درمیان کھیتی تھی وہ بھی ختم ہوئی، اور جن کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، غرور تھا، وہ سب بھی گیا، کیونکہ جماعت اور جتھا بھی اسی وقت کام آتا ہے جب ان پر خرچ کرنے کے لیے مال موجود ہو۔ جو جماعتیں مال کی محبت میں بن جاتی ہیں، یعنی دنیاوی وسائل کی وجہ سے بن جاتی ہیں، وہ جماعتیں کب ساتھ دیتی ہیں؟ وہ جماعتیں مال گیا تو وہ بھی گئی، اور جن جماعتوں کی محبت تقوی پر، پرہیزگاری پر، خدا کے دین پر، محبوبوں کی عظمت پر، ان کی عزت و ناموس کے لیے اور اپنے اعمال صالحہ کے لیے، اخلاص فی العمل کے لیے جو سنگتیں، روحانی حلقے قائم ہوتے ہیں اور دلوں کے تعلق قائم ہوتے ہیں، وہ تو صرف یہاں ہی صرف نہیں قائم رہتے، بلکہ وہ تو قیامت کے دن بھی قائم ہوں گے اور وہ جنت میں بھی جا کر قائم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق، ایسے موقع پر جب ہر طرف سے بندے کی ایک نصرت ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی ہے جو حق ہے، وہ بندوں کے اموال، ان کی ساری جو نعمت ہے، اگر اس کا زوال ہو جائے تو جو دوبارہ عطا فرما سکتا ہے وہ مالک و خالق جل وعلا ہے، وہی ثواب کا مالک ہے، اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے، اور وہی بہتر سے بہتر نعمتیں بندے کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ ثواب کے اعتبار سے وہ سب سے بہتر ہے، اور انجام کے اعتبار سے بھی مالکار ہم اسی کے ہیں، اور اسی کی بارگاہ میں اور سب سے بہتر جو ہے ٹھکانہ بھی وہی عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ نصیحت یہ ہے کہ مالدار اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اچھے سے اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کا عطا فرمانے والا ہے، اور جو کچھ اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے گا اس کا انجام بھی سب سے اچھا ہوگا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ مومن بندوں کا اگر کوئی نقصان بھی ہو جائے تو انجام کے اعتبار سے کوئی خسارہ یا نقصان نہیں، کیوں کہ وہ دونوں جہان میں یا کم از کم آخرت میں اس کا بدلہ ضرور پا لے گا، اور جو کچھ آخرت میں ملے گا اس کو دنیا میں حساب بھی نہیں لگایا جا سکتا، یعنی آخرت کی نعمتیں کتنی ہمیشہ کی ہوں گی، ابدی ہوں گی، لازوال ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد مومن اور مومن عورت کو اس کے جان میں، اولاد میں، مال میں تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ مومنوں کو یہاں تک کہ جب مومن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو ان تکلیفوں کی وجہ سے اس کا ایک گناہ بھی اس پر نہیں رہے گا۔ جو تکلیف دنیا میں پیش آ جاتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تکلیفوں کی وجہ سے جو دنیا میں جھیل لی ہیں اس مومن بندے نے، مرد نے یا عورت نے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے ان تکلیفوں کی وجہ سے جو دنیا میں سے پیش آ جاتی ہیں، اور گناہ دھل جاتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صاحب مشکات نے اس حدیث پاک کو روایت کیا اور نقل فرمایا اپنی اپنی جامع اور سنن میں۔
اس پورا رکوع جو ابھی تلاوت ہوا اور اس کے تفسیری حواشی ہوئے، اس کے خلاصہ یہ ہے کہ جنہوں نے دنیاوی اموال پر فخر کرتے ہوئے اور بڑائی جتاتے ہوئے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ آپ غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کریں، اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ ضعفاء مساکین مسلمین کو اپنے سے کمزور سمجھتے تھے اور انہیں اس لائق نہیں جانتے تھے کہ خود ان کے ساتھ بیٹھیں۔ تو ان لوگوں کی بڑائی والی اس خواہش اور فرمائش کا تذکرہ کرنے کے بعد اول تو دوزخ کا عذاب بتایا جس میں کافر مبتلا ہوں گے، پھر جنت کی نعمتیں ذکر فرمائیں جو مومنوں کو ملیں گی، اس کے بعد باغ والے کافر کا قصہ بیان فرمایا جسے ایک مومن بندے نے سمجھایا تھا لیکن وہ کافر نہ مانا، عذاب آیا اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ اس قصہ میں بہت بڑی نصیحت اور عبرت ہے۔ کوئی شخص اپنے مال پر گھمنڈ نہ کرے، نعمتوں پر گھمنڈ نہ کرے، اسباب پر گھمنڈ نہ کرے، اللہ کا مومن بندہ بنے، اور جن مومن بندوں کے پاس مال نہیں ہے انہیں حقیر نہ جانے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے۔ ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، پھر ایسے وقت میں کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا، اور اگر شکر گزار بندے بنے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر نہ صرف یہ کہ نعمتیں زائل نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہ وعز اسمہ کہ ہم نعمتیں شکر گزار بندوں کے لیے اور زیادہ کر دیتے ہیں، ان کے نعمتوں میں برکت کر دیتے ہیں، ان کی نعمتوں میں ضعف عطا فرماتے ہیں، اور زوال نعمت بھی نہیں ہوتا بلکہ اس سے اور ازدیاد نعمت ہوتا ہے، اور زیادہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں اور شکر کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے، اور اپنے صالحین بندوں کے ساتھ ہمارا الحاق فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔